الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت تقریباً ساری دنیا میں افراتفری کا عالم تھا. دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ ایک طاقت دوسری طاقت کو نگل لے گی اور عالمی سیاسی توازن بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر دنیا میں سیاسی توازن بھی برقرار رکھا جاتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ کرے کہ جب کوئی ایک طاقت بہت زیادہ بڑھ رہی ہو تو دوسری طاقت سے اس کو توڑ دیں، دبا دیں، اگر اللہ کا یہ تکوینی انتظام نہ ہو تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے. تو اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں. عربوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. عرب تو کسی گنتی میں نہیں تھے. وہ تو عالمی سیاست میں حاشیے میں پڑے ہوئے تھے. ایک روم کی طاقت تھی، ایک ایران کی طاقت تھی، اور تقریباً دنیا کے تمام ممالک ان دو میں سے کسی ایک کے ماتحت یا کم از کم کسی ایک طاقت کے حلیف ہوتے تھے. جیسے ہمارے ہندوستان کے جتنے رجواڑے تھے وہ سب ایرانی حکومت کے یا تو ماتحت ہوتے تھے یا حلیف ہوتے تھے. افریقہ کے علاقے، ملک شام اور جزیرۃ العرب کے بعد علاقے نجران وغیرہ یہ رومیوں کے تابع تھے یا ان کے حلیف تھے. ان کی ماتحتی میں، ان کی سرپرستی میں اپنی حکومت کرتے تھے. روم اور ایران میں آپس میں جنگ چھڑ گئی تھی. ادھر وہاں شعلے بھڑک رہے تھے جنگ کے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینی شروع کی. شرک سے تائب ہو کر بت پرستی چھوڑ کر توحید کی دعوت دینی شروع کی. مکے والے گلے گلے تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے سارے مفادات شرک سے جڑے ہوئے تھے. مکہ پورے عرب کا مرکز تھا اور مسجد حرام میں، حرم پاک میں الگ الگ قبیلوں کے بت رکھے ہوتے تھے. مکے والے ان سب کا احترام، ان سب کی حفاظت کرتے تھے اور آنے والوں کی خدمت کرتے تھے. مکے والوں کا کاروبار ایک طرف مکے سے لے کر یمن تک اور دوسری طرف مکے سے لے کر کے ملک شام تک پھیلا ہوا تھا.
یہ دونوں طرف کے راستوں میں جتنے مشرک قبیلے آباد تھے، ان سب کے ساتھ مکے والوں کے تجارتی معاہدے بھی تھے. اپنی تجارت کے نفع میں وہ ان کو شریک کرتے تھے، ان کا حصہ ادا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے مجاور تھے، حاجیوں کے خادم تھے، اس لیے ان کا خصوصی احترام بھی تھا. اور اسی کے نتیجے میں ان کے گھروں میں چولہے جلتے تھے، ان کے پیٹ میں روٹی پہنچتی تھی. تو مکے والوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں اور شرک سے توبہ کر لیں تو جزیرۃ العرب میں رہ کیسے سکیں گے؟ مکے میں ان کی یہ پوزیشن کیسے باقی رہے گی جو آ جائے؟ وہ کاروبار کس طرح کر سکیں گے؟ وہ پورے جزیرۃ العرب میں سفر کس طرح کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا بھی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. ہمیں اس طرح اچک لیا جائے گا جیسے کوئی پرندہ آ کر کے کسی بوٹی کو اٹھا کر لے چلا جاتا ہے. ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی. مکے کے سرداروں کو پتہ تھا کہ حضور غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کی بات ان کے سیاسی مفادات سے ٹکرا رہی تھی. اس لیے وہ اپنے عوام کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے. وہ عوام کو یہ سمجھاتے تھے کہ حضور غلط بات کہہ رہے ہیں، تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے کاٹ رہے ہیں. اور کوئی ہمت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان لے، اس کی خاطر جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر مکے کے سرداروں کی منشا سے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے تاکہ مزید کسی کی جرت نہ ہو کلمہ پڑھنے کی. ان دنوں میں جب مکے میں خبریں آنا شروع ہوئیں روم اور ایران کی جنگوں کی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ رومی تقریباً ہر محاذ پر پسپا ہو رہے تھے. ایرانی ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے. رومیوں کی اچھی خاصی فوج میدان جنگ میں ختم ہو چکی تھی. تو اطلاعات فوراً تو نہیں آتی تھیں. آج تو دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے چند منٹ میں پوری دنیا میں اطلاعات پہنچ جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اس زمانے میں اطلاعات دیر میں آتی تھی، لیکن بہرحال مکہ مرکز تھا اس لیے اطلاعات آتی تھی. جب اطلاعات آتی ہیں تو مکے والے خوشیاں مناتے اور اہل ایمان کو تانے دیتے کہ دیکھو یہ رومی بھی تمہاری طرح نبوت کو، شریعت کو اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، اور ایرانی ہماری طرح آتش پرست ہیں. تم ہمیں مشرک کہتے ہو، وہ بھی مشرک ہیں. عالمی سطح پر وہاں مشرک اہل کتاب کو، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے نبی کو ماننے والوں کو مار رہے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کے پاس اللہ کی سچی کتاب باقی نہیں رہ گئی تھی، نبی کی صحیح تعلیم باقی نہیں رہ گئی تھی. لیکن بہرحال تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، کہتے تو تھے کہ ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے. جس طرح وہاں مارے جا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو ماننے والے، اسی طرح ہم مکے کے اندر تم کو مار مار کر ختم کر دیں گے. پے بپے رومیوں کو شکست ہوتی جا رہی تھی، اور فطری طور پر مکہ مکرمہ میں رومیوں کی شکست کی خبر سن کر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے بھائی ہیں ہار رہے ہیں، اور مشرکین کو خوشی ہوتی تھی ہمارے بھائی ہیں جو جیت رہے ہیں. پھر ایک بڑا واقعہ پیش آیا.
فلسطین کا جو علاقہ ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، اس علاقے میں رومیوں کو بڑی خطرناک شکست ہوئی ہے، اور مکے والوں نے خوب خوشیاں منائی، خوب بغلے بجائیں۔ اس وقت کی سیاسی صورتحال جو تھی دنیا کی، اس میں کوئی بڑا سے بڑا مفکر، کوئی بڑا سے بڑا دانشور، اور کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والا کوئی دوربین یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اب رومی کبھی ابھر سکیں گے۔ حالات صاف بتلا رہے تھے کہ اب شاید رومیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور دنیا میں صرف ایک طاقت رہے گی۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں کہ دنیا میں صرف ایک طاقت رہے، اللہ ایسا ہونے نہیں دیتے، اس سے توازن بگڑ جائے گا۔ لیکن ظاہری حالات یہی کہتے تھے کہ ایک ہی طاقت رہے گی۔ اسی لیے ان سارے حالات کو بیان کرنے کے بعد جو پیشن گوئی ان آیات میں نازل ہوئی ہے، جن کی ابھی میں نے تلاوت کی اور جن آیات کو آپ نے آج تراویح میں سنا، اس پیشن گوئی کے بعد اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کے سامنے صرف دنیا کی ظاہری زندگی ہے، یعنی یہ صرف ظاہری حالات دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت سے غافل ہے، وہ آخرت بھی جو مرنے کے بعد آئے گی اور وہ آخرت بھی جو ان واقعات کے بعد آنے والی ہے۔ لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، اللہ کے سامنے ظاہر و باطن سب آیا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو جب مکے میں مشرکین خوب خوشیاں منا رہے تھے رومیوں کی شکست کی، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الروم، سورت کا نام ہی ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں رومی جنگ ہار گئے ہیں۔ رومیوں کا جو علاقہ تھا، اس پورے علاقے کے مقابلے میں ملک شام جو رومیوں کے ہی قبضے میں تھا، وہ مکے والوں سے سب سے قریبی علاقہ تھا۔ اس کے بعد ان کی حکومت دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور عربی زبان میں ادنا کے معنی قریب کے بھی ہیں اور ادنا کے معنی پست کے بھی ہیں۔ ادنى الارض کے ایک معنی ہے قریب کی زمین، اور ادنى الارض کے ایک معنی ہے نچلی زمین، پست زمین۔ اور جب ادنا کو الارض کی طرف مضاف کر دیا گیا تو اب اس کے معنی ہو گئے پوری زمین کا سب سے پست علاقہ۔ اور اگر قریب کے معنی لیے جائیں تو پوری رومی حکومت کا سب سے قریبی علاقہ مکے والوں کے لیے وہ بھی ملک شام ہے۔ آج جب پوری زمین کا انسانوں نے جائزہ لے لیا ہے اور طبقات الارض کے ماہرین نے چپے چپے کو تقریباً ناپ لیا ہے، تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ پوری زمین میں سطح سمندر سے سب سے نچلا علاقہ وہی ہے جہاں مسجد اقصی ہے۔ اردن کا علاقہ، اردن اور فلسطین کا علاقہ، جہاں بحر میت بھی ہے، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد ہے، وہاں کی سیاحت کرنے والے علماء نے لکھا ہے، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ جب ایک مسافر اس طرف سفر کرتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بورڈ لگے ہوتے ہیں، اب آپ اتنی پستی میں آ گئے، اب آپ اتنی پستی میں آ گئے، اب آپ اتنی پستی میں آ گئے، اور جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بحر میت ہے تو وہ پوری زمین کا سب سے پست علاقہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن نے اس کو ادنى الارض کہا، سب سے پست علاقہ، سب سے پست زمین۔
تو اس پست ترین زمین میں یا عربوں کے لیے رومیوں کے ملک کی قریب ترین زمین میں رومی جنگ ہار گئے. ٹھیک ہے، اتنا تو سب کو معلوم تھا. اگلی بات جس پر اس زمانے میں کوئی انسان یقین نہیں کر سکتا تھا، جس سے زیادہ ناممکن کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، وہ اپنی اس شکست کے بعد چند سالوں میں جیت جائیں گے. بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم ایسے موقع پر اردو میں چند کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چند سالوں میں، یعنی 3 سے 9 سال کے اندر اندر رومیوں کی یہ شکست فتح سے تبدیل ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گا؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ابھی جو ہوا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوا، بعد میں جو ہوگا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوگا. ابھی ایرانی جیتے رومی ہارے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، پھر ایرانی ہاریں گے رومی جیتیں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. مکے والوں کے لیے یہ بات بالکل ناقابل یقین تھی. وہ یوں سمجھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے نعوذ باللہ ان کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، اور سیاسی لیڈران یہی کرتے بھی ہیں. خاص طور سے الیکشن کے موقع پر جن کو یقین ہوتا ہے ہم ہار رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں. ہاں ہمارا سروے بتلا رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، انہیں اندر سے پتا ہوتا ہے ہم ہار رہے ہیں. لیکن جو ان کے بچے کچے ووٹ ہوتے ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے، اور جو ان کی پارٹی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، ادھر ادھر نہ چلے جائیں، حوصلہ نہ ہار جائیں، ان کا حوصلہ باقی رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ان کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں. تو سیاست کی دنیا میں یہی ہوتا ہے. اس لیے مکے کے لیڈروں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے ان کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو اتنا ہی نہیں ہضم ہو رہا؟ اگلی بات بھی سنو، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ رومی جیتیں گے ایرانی ہاریں گے، آگے یہ بھی ہوگا اسی دن کہ آج تم جن کو ستا رہے ہو وہ جیتیں گے، تم ہارو گے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اسی دن اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ ایمان والے بھی خوش ہو جائیں گے. ینصر من یشاء، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ذرا روک رکھا ہے. جیسے بھٹی میں برتن پکایا جاتا ہے نا، مٹی کا جب برتن بنتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈال کر پکایا جاتا ہے. یہ اس برتن کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، یہ اس برتن کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. پک کر اس کی قیمت ہوتی ہے، پکنے کے بعد وہ کام کا ہوتا ہے. تو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی جو اہل ایمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں اور تمہارا ظلم سہ رہے ہیں، ان کو مجاہدے کی بھٹی میں پکایا جا رہا ہے. جب اللہ کی مرضی کے مطابق یہ اتنے پختہ ہو جائیں گے جتنا پختہ ان کو اللہ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاسا پلٹ دیں گے اور پھر یہ تم کو ایسا پیٹیں گے اور ایسا تم سے انتقام لیں گے کہ تم بھی یاد رکھو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ بہت غالب ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور بہت مہربان ہیں. وہ ایمان والوں کے ساتھ اپنی مہربانی کا مظاہرہ فرمائیں گے. وعد اللہ، یہ کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ بات ان لوگوں کی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ یہ تو بالکل ظاہری حالات کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالتے. ظاہری حالات تو یہی بتلا رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا. وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ آخرت سے غافل ہے. مکے کا ایک بڑا سردار تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرانا دوست تھا. ساتھ میں مل کے سب لوگ پہلے کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے، آتے جاتے.
اس نے کہا ابو بکر ایسا ہوگا جیسے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا بالکل ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج نکلنا بند ہو جائے، چاند ڈوبنا چھوڑ دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اطلاع انسانوں کو دی ہے اور بتلائی ہے وہ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، ہو کر رہے گا. تو اس نے کہا اچھا بتلاؤ کتنے دن میں ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سال میں ہوگا. اور بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے. تو میں کیوں سوچوں 9 تک کا اللہ انتظار کریں گے، اللہ کی قدرت سے کیا بعید کا 3 سال میں ہوگا. 3 سال میں ہو جائے گا، ایرانی ہار جائیں گے، رومی جیت جائیں گے. تو اس نے کہا ابو بکر شرط لگاؤ گے؟ اس زمانے میں شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے شرط لگائیں گے. 10 اونٹ. ہاں بالکل 10 اونٹ. اونٹ بہت مہنگا ہوتا ہے. عربوں کا جو سرخ اونٹ ہوتا ہے نا، آج بھی اس کی قیمت ایک مرسیڈیز کار سے کم نہیں ہوتی. عام اونٹ بھی ان کا مہنگا ہوتا. 10 اونٹ بہت بڑی دولت تھی. حضرت ابو بکر نے اطمینان سے 10 اونٹ کی شرط لگا دی، اس یقین کے ساتھ کہ جیت میری ہوگی. اور پھر آ کر خوشی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. حضور نے فرمایا دیکھو ابو بکر، ہونا تو طے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، اور بضع کے اندر 9 سالوں کی گنجائش ہے. ہم اللہ کو پابند تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ اتنے دن میں کر دیجئے. ایک کام کرو، اس سے جا کر کہو شرط 10 اونٹوں کی نہیں 100 اونٹوں کی ہوگی، لیکن مدت 3 سال نہیں 9 سال ہوگی. اس سے جب جا کر کہا، اس نے سوچا ابو بکر نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں. پہلے یہ 10 اونٹ ہارنے والے تھے، اب 100 اونٹ ہاریں گے اور جیت تو میری ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، 3 نہ صحیح 9 صحیح. اسے یقین تھا 3 سال ہو یا 30 سال ہو، اب رومے اٹھ نہیں سکتے. اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ اب کبھی پنپ نہیں سکتے. اتنا خون بہ گیا ہے ان کا، اتنے فوجی کٹ گئے ہیں، اتنا حوصلہ ہار گئے ہیں، اتنی ہمتیں ختم ہو گئی ہیں کہ اب دوبارہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 100 اونٹوں کی شرط منظور ہے، 9 سال کی مدت بھی منظور ہے. وقت گزرتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے آئے. دھیرے دھیرے اور صحابہ کرام بھی آ گئے. 9واں سال آیا اور بدر کے میدان میں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوا. اور انہی دنوں میں رومیوں نے اپنی آخری بچی کچی طاقت جمع کی اور اچانک ایرانیوں پر حملہ کیا. ایرانیوں کو اس کی توقع ہی نہیں تھی کہ رومی اب کبھی حملہ کر سکیں گے. اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگے. اور ایران کا جو دارالسلطنت تھا اس سے تقریباً 17 میل کے فاصلے تک رومی پہنچ گئے. ایرانی بادشاہ اپنا محل چھوڑ کر بھاگا. اور ایسی بری شکست ہوئی ایرانیوں کی کہ پھر ان کے لیے دوبارہ اٹھنا مشکل ہو گیا. اور پھر جو کچھ بچا کچا تھا وہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ختم ہو گیا. ادھر رومیوں کو فتح ہو رہی تھی ایران کے علاقے میں، اور ایرانی مارے اور کاٹے جا رہے تھے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی. بدر کے میدان میں 70 کافر ختم ہوئے اور 70 گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لائے گئے. وہ مشرک سردار جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط لگائی تھی 100 اونٹوں کی، وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا. لیکن اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے، یا شاید انتقال ہو گیا ہو تو اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ مدینہ طیبہ لا کر پہنچائے تھے. عرب اپنی زبان کے پکے ہوتے تھے،
وہ کافر اور مشرک ہونے کے بعد بھی دھوکے باز نہیں ہوتے تھے، وعدہ خلاف نہیں ہوتے تھے، اس لیے شرط کو ہارنے کے نتیجے میں وہ 100 اونٹ لا کر پہنچائے گئے تھے مدینہ تک۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کی اجازت نہ دی ہو، صدقہ کرنے کا حکم دیا ہو، لیکن ان سے لے لیے گئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے وعدے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ نے اس وقت کہہ دیا تھا۔ یورپ کے مورخین نے جب اس واقعے کو نقل کیا ہے تو وہ حیرت کے ساتھ کہتے ہیں، وہ بیچارے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روم اور ایران سے الگ تھلگ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن عالمی حالات پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور انہوں نے ہمت کر کے ایک ایسی پیشن گوئی کر دی تھی جس سے زیادہ ناممکن کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان کا کتنا صحیح اندازہ تھا جو پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اندازہ تھا، ایسے اندازے نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی۔ لیکن جس کی آنکھیں بند ہوں اور جو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو کون دکھا سکتا ہے حقیقت، اور اس کو کون جگا سکتا ہے؟ سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، جاگنے والے کو کون جگا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرما دے۔ ان آیات پر اس وقت گفتگو اس لیے کی گئی، مجھے محض تاریخی واقعات نہیں بیان کرنے کہ ہمارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم سچے پکے مومن بن جاؤ، تم سربلند ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کے وعدے کا ایسا یقین ہو جائے جیسے حضرات صحابہ کرام کو یقین تھا، اور واقعی ہم سچے پکے مومن بن کے تو دیکھیں۔ آج ہم جن حالات کا شکوہ کرتے ہیں، جن مسائل کا رونا روتے ہیں، جن فتنوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا نام و نشان بھی اس ملک میں اور دنیا میں بچے گا یا نہیں بچے گا، انشاءاللہ ہم یہ ساری شکایتیں بھول جائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور سچے پکے مومن بن جائیں۔ رمضان سے اچھا موقع کون سا ہوگا کہ ہم اپنے کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں، پوری زندگی بدلنے کی نیت کر لیں کہ اب ہم شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے، اب ہم نفس کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اپنے نفس کو اللہ کے حکم کی لگام لگائیں گے، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اس کے فسق و فجور کو دبائیں گے، مٹائیں گے، ختم کریں گے، اور اس کو تقوی کا پابند بنائیں گے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی بن کر کے رہیں گے۔ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت بھی آج ہی سنی ہے آپ نے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے اور سچے پکے مومن بن کر اپنی زندگی گزاریں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے نافذ ہوں گے، اللہ اپنا وعدہ کیسے پورا کر سکیں گے۔ دنیا والوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حیران ہو جائے گی دنیا اچانک یہ حالات کیسے بدل گئے، اور پھر ہمیں ان سے کہنا پڑے گا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تم تو صرف ظاہری حالات دیکھ کر کے نتیجے نکالتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے پردے کے پیچھے کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ بس آئیں، نیت کر لیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں ہم کہ اللہ آج تک جو گناہ ہوئے معاف کر دیجئے، آج کے بعد سے جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ دل و دماغ سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ ظلم کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کا حق دبائیں گے، نہ بدنگاہی کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ بد زبانی کریں گے، نہ کوئی نماز چھوڑیں گے، نہ کوئی روزہ چھوڑیں گے، حج فرض ہوگا تو حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ ادا کریں گے،
اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے۔ دل کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں گے۔ اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں گے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کے ضرورت مند بندوں اور بندیوں کی مدد کریں گے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ اور جس طرح جسمانی بیماریوں کا کسی ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اس کا تجویز کیا ہوا نسخہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی باقاعدہ علاج ہوتا ہے۔ جس طرح صرف نیت کر لینے سے جسمانی بیماریاں نہیں ختم ہو جاتی، اسی طرح صرف نیت کر لینے سے روحانی بیماریاں نہیں ختم ہو جاتی۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی کسی شیخ و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اپنا مکمل علاج کریں، اللہ کے سچے بندے بنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بنیں، گناہوں سے جان چھڑائیں، نہ چھوٹیں گناہ، تو ان کو چھڑانے کے نسخے معلوم کریں، ان کو اپنائیں اور پھر گناہوں سے جان چھڑائیں، تو وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے بیعت کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، ہمارا تزکیہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی بندگی نصیب فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے، جب کریں گے تو ان کا نفع خود نظر آئے گا۔ دل میں کیسے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، گناہوں سے بچنا کیسے آسان ہوتا ہے، انشاءاللہ ان معمولات کو کر کے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ صبح اور شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، صبح اور شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ روزانہ ایک پارہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھنا آسان نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کچھ حصہ تلاوت کے لیے مقرر کریں کہ اتنا تلاوت کریں گے، اور تھوڑا سا حصہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے مقرر کریں، کسی معتبر مفتی کا ترجمہ اور تفسیر لے کر کے اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو بات نہ سمجھ میں آئے کسی معتبر عالم سے اس کو سمجھیں، خود اندازہ نہ لگائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس کو انابت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں ہر وقت اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ رکھا کرو، اور صبح اور شام کم از کم 20-25 منٹ اس طرح اللہ سے دل لگا کر بیٹھا کریں کہ بس دل میں اللہ کی یاد کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ اس کو تبتل کہتے ہیں، کہ بالکل انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا اس طرح نام لیا کریں آپ کہ آپ کو تبتل کی کیفیت حاصل ہو، یعنی دل اللہ سے جڑ جائے، ہر چیز سے کٹ جائے۔ اسی کو صوفیہ کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں۔ تو مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے سر کو جھکا کر اپنا پورا دھیان دل پر جمائیں، اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور ہر بات کو دل سے نکال دیں۔ کوشش کریں
کسی چیز کا خیال نہ رہے، صرف اللہ کا خیال رہے، اس کی مشق کریں. مشق کرنے سے یہ نعمت حاصل ہوتی، نہ حاصل ہوتی تو اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتے. اس طرح کریں، پھر دیکھیں دل میں کس طرح اللہ کی محبت بڑھتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور کس طرح دل میں گناہوں کی نفرت آتی ہے. اور جتنا دل میں اللہ کی محبت آتی جاتی ہے، دل سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں نکلتی جاتی ہیں اور شیطان کی گرفت ڈھیلی پڑتی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ شیطان قریب آنے کی بھی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ دل روشن ہو جاتا ہے، اور روشن دل کے قریب شیطان نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل ذاکر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو دل غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. یہ ساری آیات آپ کو پڑھ کر اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صوفیہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں. صوفیہ وہی باتیں کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے احادیث مبارکہ میں بیان کیا. تو جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کی قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی. جیسے جس گلی میں روشنی ہوتی ہے اس گلی میں چور نہیں آتا، اندھیری گلیوں میں چور آتا ہے. اسی طرح جس دل میں روشنی ہوتی ہے اس دل تک ایمان کا چور نہیں پہنچ پاتا، اندھیرے دل میں آتا ہے چور. اتنے کام روز کریں گے نا انشاءاللہ. جب کریں گے تو اس کا نفع خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور پانچواں ایک کام ہے، مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں کہ معمولات کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی اطلاع کریں، گناہ چھوٹ رہے ہیں یا نہیں چھوٹ رہے، اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس کی اطلاع کریں. اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، توجہ بھی کی جائے گی، اور جو مناسب مشورہ ہوگا وہ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. بس یہی رابطہ ہے شیخ. جب بھی آپ واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے. آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ اب تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے. اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے. اللہ رمضان کا آدھا مہینہ گزر گیا، اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزرا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ ہم کو اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرما دیجئے. اللہ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر جتنا یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ اپنے وعدے کا یقین نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان نصیب فرما دیجئے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. خاص طور سے اس مسجد کے امام صاحب جن کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا، اللہ ان کو بہت جلد صحت اور عافیت سے نواز کر مصلی پر واپس لائیے.
اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائیے، ان کی خدمت کرنے والوں کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ سب کے اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، روزی کی تنگی سے بچا دیجیے، اور اللہ ہماری عمر میں، صحت میں، ایمان میں، اعمال میں برکت عطا فرمائیے۔ ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ آخری سانس تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کو کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی ظلمت و تاریکی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے لیے قبر کا حساب آسان کر دیجیے، اللہ قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے جو بڑے اکابر، مشائخ، اساتذہ، ہمارے خاندان کے بڑے رشتہ دار، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارا ذکر، ہماری عبادتیں سب قبول فرما لیجیے۔ اللہ تمام دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے۔ اللہ رمضان کی نعمت ہمیں بار بار نصیب فرمائیے، ہمیں بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے۔ اللہ ساری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے دکھ درد کا علاج بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے مسائل کا علاج بنا دیجیے، قرآن کو ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں دن رات قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر کامل اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے، پورے مجمع کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے، اپنی رحمت سے بھر دیجیے۔ اللہ ایک محبت کی نظر سب کے دلوں پر ڈال دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔